میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ خود سچے ہیں اور سچ کو پسند فرماتے ہیں۔ ہماری زبانوں سے جو بھی لفظ نکلے تو اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اس لفظ کا ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ میں کسی سے بات کرنے لگا ہوں، اچھی بات کر رہا ہوں یا کوئی بری بات کر رہا ہوں، میری اس بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہونے والی۔ میری یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، پھر اس کے بعد بولیں۔ اردو محاورہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے، اس پر اللہ جل شانہ نے ایک نگہبان فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ الفاظ کو لکھ لیتا ہے۔ کل قیامت والے دن ہمیں اپنے الفاظ کی قیمت معلوم ہوگی۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر ہماری زبان سے اچھے الفاظ نکلے تھے تو نامہ اعمال دیکھ کر ہمیں خوشی ہوگی۔ اگر ہماری زبان سے نازیبا الفاظ نکلے تھے یا برے الفاظ نکلے تھے، کسی کو گالی دی تھی یا ایسے الفاظ تھے جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی تھی، تو ہمیں پریشانی ہوگی، پیشمانی ہوگی، ہے کاش کہ ہم اچھے الفاظ کا استعمال کر لیتے۔ جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو شخص جس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو وہ دیکھے گا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس نے مذاقاً کہہ دی ہوں گی وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، تو وہ حیران ہو جائے گا۔ وہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس لکھنے والے نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات، یعنی جو باتیں بھی میری زبان سے نکلی ہیں وہ ساری کی ساری تحریر میں ہیں، لکھی ہوئی ہیں، میرے نامہ اعمال میں ہیں، ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے پہلے تولو اور پھر بولو۔ پہلے تولو پھر بولو کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اپنے الفاظ کو اٹھا کے کسی ترازو میں رکھیں، دوسری طرف کوئی پتھر وغیرہ رکھیں، کوئی وزن رکھیں کہ ہماری بات کا کتنا وزن ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بولنے سے پہلے سوچیں، ہم جو کہنے لگے ہیں وہ کیسی بات ہے، پہلے سوچیں، سوچنے کے بعد اس کے نتیجے کے بارے میں خیال کریں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، پھر اس کے بعد بولیں۔ دیکھیں، انسان جب بات کرنے لگتا ہے تو اللہ پاک نے زبان کو کتنا محفوظ رکھا ہے۔ سامنے بڑا گیٹ اور دروازہ ہے ہونٹوں کی شکل میں، اس دروازے کے پیچھے 32 چوکیدار کھڑے کر دیے۔ ان چوکیداروں کے پیچھے پھر زبان ہے، یہ یہاں سے نکلے گی تو کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ پہلے 32 چوکیداروں سے گزر کے جانا پڑے گا، پھر گیٹ کھلے گا، گیٹ سے کھلنے کے بعد وہ زبان باہر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان کو کتنا محفوظ رکھا ہے، لیکن ہم نے اپنی زبان کو اتنا غیر محفوظ کر لیا ہے کہ ہمارا منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ چوکیدار ہمیشہ راستہ دے کے کھڑے ہوتے ہیں اور گیٹ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہم نے جو بھی کہنا ہے، اچھی بات ہے، بری بات ہے، ہم اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، بعد میں پھر ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس نقصان کے بعد سوچتے ہیں کاش
ہمیں پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بعد میں سوچتے ہیں، حالانکہ بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے تھا۔ ان الفاظ کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، اس زبان سے ہم اچھے الفاظ نکالیں گے، اس کا اجر بھی ملے گا اور دنیا کے اندر اس کا ثمرہ بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ اگر ہم اپنی زبان سے برے الفاظ نکالیں گے، اس کا دنیاوی نقصان بھی ہوگا، کل قیامت والے دن ہمیں شرمندگی بھی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میری زبان سے سچ نکل رہا ہے یا جھوٹ نکل رہا ہے، میری زبان سے اللہ اس کے نبی کی تعریف نکل رہی ہے، پیارے صحابہ کرام کی تعریف کے کلمات نکل رہے ہیں، اہل بیت کی تعریف کے کلمات نکل رہے ہیں، اولیاء کرام کی تعریف کے کلمات نکل رہے ہیں، اچھی گفتگو ہو رہی ہے، یا میری زبان سے گندی باتیں نکل رہی ہیں، کہیں میری زبان سے گالیاں تو نہیں نکل رہی کہ میں کسی کو ماں بہن کی گالی دے رہا ہوں۔ مجھے اس کا احساس رکھنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے کہ میری زبان سے جو الفاظ نکلیں گے اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، کل قیامت والے دن ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اچھے الفاظ کا استعمال کریں گے تو ہمیں دنیا آخرت میں فائدہ ہوگا، اگر برے الفاظ کا استعمال کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ دیکھیں، ہم راہ چلتے ہوئے کسی نامحرم لڑکی کو، کسی نامحرم عورت کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھو، اپنی نظروں کو پست رکھو، کسی نامحرم پہ تمہاری نظر نہ پڑے، تم اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، یہ حکم ہے۔ نامحرم کو دیکھنا یہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے، اللہ نے بھی منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی اس چیز سے منع کیا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں رکھنی۔ ہم راہ چلتے ہوئے اگر کسی نامحرم کو جان بوجھ کر دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، ہمیں آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی ہم نے کسی نامحرم کو دیکھا تو ہمارے دل کے اندر ظلمت آ گئی، اندھیرا آ گیا، ہمارے دل کے اندر پریشانیاں شروع ہو گئی اور اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو گئی۔ یہ دیکھنا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن ہم کسی لڑکی کو اگر غلطی سے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں وہ پسند آ جاتی ہے، ہم اپنی نگاہ کو جھکا لیتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں، اپنی نگاہ کو پست کر لیتے ہیں۔ ہمیں پسند آئی تھی، ہم نے اپنے گھر سے اپنی والدہ کو بھیجا، اپنی بڑی بہن کو بھیجا کہ جائیں رشتہ مانگ لیں، یہ لڑکی مجھے بڑی اچھی لگی ہے، بڑی پسند آئی ہے، یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے اور دیکھنے میں اس کا کردار بھی اچھا لگ رہا ہے۔ ماں اور بہن جب جاتی ہیں رشتے کے لیے، رشتہ مانگتی ہیں، بات بن جاتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ صرف اتنا کہتا ہے قبول ہے، صرف قبول ہے۔ یہ کہنے سے جس لڑکی کو دیکھنے سے گناہ ہو رہا تھا، جس لڑکی کو دیکھنے سے دل کے اندر ظلمت آ رہی تھی، دل کے اندر اندھیرا آ رہا تھا، اللہ کی نافرمانی شمار ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کی نافرمانی شمار ہو رہی تھی، جب اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے، اس قبول ہے کہنے کے بعد اب اس لڑکی کو جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، اس نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا ہے۔ قبول کرنے کے بعد جب یہ محبت سے اس لڑکی کو دیکھتا ہے، اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں۔ جب یہ محبت سے دیکھتا ہے، اللہ کے نبی کی فرما برداری ہوتی ہے۔ جب یہ خوشی سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جس لڑکی کو دیکھنے سے گناہ ہو رہا تھا، اب اس نے اپنے نکاح میں اسے قبول کر لیا۔ دیکھنے سے گناہ ہو رہا تھا،
اب یہ اس لڑکی کو چھوتا ہے، چھونے سے بھی گناہ نہیں ہوتا، اسے چھونے کا بھی اجر ملتا ہے۔ یہ اگر اس لڑکی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اپنی حاجت پوری کرتا ہے، اپنی شہوت پوری کرتا ہے، تب بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے، جب کوئی انسان کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کا، وہ گھر آتا ہے، اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی حاجت پوری کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنے سے، اپنی حاجت پوری کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، حالانکہ یہ مرد کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، اس پر بھی اجر مل رہا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کسی نامحرم کو دیکھ کر اس سے یہ گناہ کرتا، اس سے اپنی شہوت پوری کرتا، تو اسے کتنا بڑا گناہ ملتا۔ یہ اس گناہ سے بچ کے اپنی بیوی کے پاس آیا ہے، اس نے اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کی ہے، اسی لیے اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے، اپنی بیوی کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ فرق کتنا ہے؟ صرف قبول ہے سے پہلے اور قبول ہے کے بعد۔ وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد لکھا ہوتا ہے نا دیواروں پہ، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد۔ قبول سے پہلے اور قبول کے بعد، ایجاب و قبول سے پہلے اور ایجاب و قبول کے بعد۔ ایجاب و قبول سے پہلے اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، چھونا تو دور کی بات، اپنی ضرورت پوری کرنا وہ تو بہت دور ہے، صرف ان آنکھوں سے اس کا دیکھنا جان بوجھ کر اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھا جا رہا ہے، اس کے دل کے اندر ظلمت آ رہی ہے، اس کے دل کے اندر تاریکی آ رہی ہے، اس کے دل کے اندر اندھیرا چھا رہا ہے۔ لیکن اس لڑکی کو قبول کیا، زبان سے قبول کیا، اس نے کہا مجھے قبول ہے، اب اس کے بعد یہ اپنی بیوی سے ہر قسم کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ صرف قبول ہے، صرف کس سے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو قبول ہے، اس کے دماغ نے کہا ہے یا دل نے کہا ہے یا اس کے ہاتھوں نے کہا ہے یا اس کے پاؤں نے کہا ہے یا اس کی زبان نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہے، زبان نے کہا ہے۔ تو یہ زبان کے الفاظ کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، اس لیے میری زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ اچھا ہی نکلے گا۔ کیا ہوگا؟ اچھا ہی نکلے گا، میری زبان سے برے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ اس کی شادی ہو گئی، اپنی بیوی سے ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، دن کو بھی اس کے ساتھ ہے، رات کو بھی اس کے ساتھ ہے، بستر پہ بھی ساتھ ہے، اسے ثواب مل رہا ہے، اسے اجر مل رہا ہے، کوئی گناہ نہیں مل رہا۔ کہیں نحوست پڑ گئی، تو میں ہو گئی، بیوی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، اسے غصہ آیا، اس کی زبان بھی چلنے لگی، غصے میں آ کر یہ آپس میں لڑنے لگے، ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے 1 سال تک تو بڑا اچھا تعلق رہا، بڑا اچھا سلسلہ چلتا رہا، 1 سال کے بعد تو میں شروع ہو گئی اور زبان چلنے لگی، یہاں سے زبان چلتی، یہاں سے تھپڑ چلتے، یہاں سے زبان چلتی، یہاں سے دھکے لگتے، یہاں سے زبان چلتی، یہاں سے جو ہے نا غصے میں ماں بہن کی گالیاں مل رہی ہیں، اس سے خاندان کی گالیاں مل رہی ہیں، تو میں شروع ہوئی۔ یہ اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ناچاقی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، لڑکی نے اپنے بھائیوں سے کہا یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، مجھے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، میرے خاندان کی برائیاں کرتا ہے۔ بھائی لڑنے کے لیے آ گئے، بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ بھائیوں کو سمجھایا کہ تمہاری بہن ایسا کرتی ہے، یہ تو میں بڑھتی گئی، آخر ایک وقت ایسا آیا کہ اب یہ ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے 3 طلاق، کیا کہا؟ تجھے میری طرف سے 3 طلاق۔ کتنی طلاق؟
3 طلاقیں دی تو 3 طلاقیں دینے سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟ 3 ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہوں گی۔ 3 طلاقوں کے بعد یہ مغلظہ ہو گئی، اب ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے درمیان پھر جدائی آ گئی۔ پہلے جس طرح یہ نامحرم تھے، اب پھر یہ آپس میں نامحرم ہو گئے، نامحرمیت کا رشتہ ان کے درمیان آ گیا۔ اب یہ پھر جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہلے جس طرح دیکھنے سے گناہ ہوتا تھا اب پھر گناہ لکھا جا رہا ہے۔ پہلے چھو نہیں سکتا تھا، اب جو ہے طلاق کے بعد بھی اسے چھو نہیں سکتا۔ پہلے جو ہے نا اپنے قریب نہیں کر سکتا تھا، اور طلاق کے بعد بھی اسے قریب نہیں کر سکتا۔ جو پہلے تعلق تھا نکاح سے پہلے، اب طلاق دینے کے بعد وہی پرانا تعلق لوٹ آیا، تو اب ان کا آپس میں نامحرمیت کا رشتہ ہو گیا۔ تو یہ تعلق کیسے کٹا؟ اس نے گولی چلائی، یہ گولی سے کٹا ہے، یا لاتیں ماری ہیں پھر کٹا ہے، یا تھپڑ مارنے سے کٹا ہے، یا جو ہے گالیاں دینے سے کٹا ہے؟ صرف یہ کہا کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، 3 طلاقیں دینے کے بعد ان کا آپس میں تعلق ختم ہو گیا۔ تو اس نے طلاق پاؤں سے دی ہے، یا دماغ سے دی ہے، یا دل سے دی ہے، یا ہاتھوں سے دی ہے، یا پستول سے دی ہے، یا زبان سے دی ہے؟ کس سے دی ہے؟ زبان سے۔ تو زبان کے جو الفاظ ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہم تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے رہتے ہیں، کسی پہ اثر ہی نہیں پڑتا۔ اس لیے میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ میری زبان سے جو نکل رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی کی فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ معاشرے میں اچھے سمجھے جاتے ہیں یا نہیں سمجھے جاتے؟ مجھے سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ کل قیامت والے دن میرے الفاظ کا، کل قیامت والے دن میرے الفاظ کا جو ہے وزن ہوگا، میرے الفاظ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر الفاظ اچھے نہیں ہوں گے تو پھر کل ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہمیں الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میرے الفاظ کیسے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، وہ زیادہ بولا نہیں کرتے تھے۔ ایک اللہ والے جو ہیں، ایک اللہ والے بولتے نہیں تھے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ تو مریدین میں سے کسی نے کہا حضرت آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت فرمانے لگے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ پایا، ہماری باتوں سے وہ کیسے کچھ پائے گا؟ ہم نے حالات جب پڑھے، پچھلے لوگوں کے حالات پڑھے، نیک لوگوں کے حالات پڑھے، اللہ والوں کے حالات پڑھے، ہمیں سمجھ میں آ گئی وہ زبان کو کتنا سنبھال کے گفتگو کیا کرتے تھے، اور ہم نے اپنی زبانوں کو بے لگام کر دیا ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں بات کرنے سے پہلے ہمارا تکیے کلام ہے ماں کی گالی دینا، ہمارا تکیے کلام ہے بہن کی گالی دینا، ہمارا تکیے کلام ہے پہلے بیوی کی گالی دینا۔ یہ تکیہ کلام بن گیا ہے، ہمارا تکیے کلام ہے نا۔ بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سارے اللہ والے ہیں، ان کا اپنا اپنا تکیے کلام ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ، ہمارے پیر و مرشد ولی کامل حضرت مولانا احمد علی پنجگوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقیہ کلام تھا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوگوں کا تقیہ کلام ماں کی گالی، لوگوں کا تقیہ کلام بہن کی گالی، لوگوں کا تقیہ کلام بیوی کی گالی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ کیا گندی زبانیں ہیں ہماری، کتنی گندی زبانیں ہیں، ہم زبانوں سے گندگی نکال رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ زبان سے جو نکل رہا ہے، ہم لوگوں سے مذاق کرتے ہیں، مذاق کرتے ہوئے اس کی توہین کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسی بات کرتے ہیں کہ اس بات پر سارے ہنسنے لگتے ہیں، حالانکہ ایک بندے کی بے عزتی ہو رہی ہے، سب کے سامنے اس کی رسوائی ہو رہی ہے، اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، سارے لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ اسے کہتا ہے یار ناراض نہیں ہونا، میں مذاق کر رہا تھا۔ دیکھیں ایک مذاق ہے اور ایک مزاح، آخر میں کاف ہے نقطے والا، اور ایک ہے مزاح۔
ہے آخر میں۔ مذاق اور مذاق میں فرق ہے۔ مذاق میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اور مجمع جو بیٹھا ہوا ہے ہنسنے لگ جاتا ہے، ہنسی کے لیے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے لیکن کسی کی تذلیل کر رہا ہے، یہ مذاق ہے۔ مذاق حرام ہے، مذاق حرام ہے، اس لیے کہ مسلمان کی توہین کرنا یہ حرام ہے، مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اور ایک ہے مزاح۔ مزاح کا مطلب کیا ہے؟ ایسی بات کرنا کہ مجمع میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہے، بلکہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس میں کیا ہو رہا ہے، بس صرف مجمع ہنس رہا ہے۔ ہم بھی آپ کے سامنے ہنسی والی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ مزاح کرنا کیا ہے کہ جس میں کسی کی توہین نہ ہو، جس میں کسی کی تذلیل نہ ہو، جس میں کسی کی برائی نہ ہو، اسے مزاح کہتے ہیں۔ مزاح یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے سفر میں جانا ہے، میں سفر میں جا رہا ہوں، آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ میرا وزن برداشت کر لے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا کیا؟ ہر اونٹ جتنا بڑا بھی ہو وہ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی مزاح فرما رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آئی، ایک خاتون آئی، آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں میں جنت میں جاؤں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی، گھر چلی گئی۔ سارے صحابہ بھی حیران ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام ذرا مسکرائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کسی صحابی کو اس بڑھیا کے پاس بھیجا، فرمایا کہ اس بڑھیا کو جا کر بتاؤ کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، ہر عورت جوان ہوگی، جوان ہونے کے بعد پھر جنت میں جائے گی۔